اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا اور اہل کتاب میں سے بات وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھوائے ڈھیر مال کی بھی تو وہ ادا کر دیں گے تجھ کو۔ ان میں سے بعض وہ ہیں اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے ایک اشرفی تو وہ ادا نہ کریں گے مگر جب تک کہ تو اس کے سر پہ سوار نہیں ہوگے۔ یہ اس واسطے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر امی لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ نہیں، اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ جبکہ وہ جانتے ہیں اصل حقیقت کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا عہد اور پرہیزگاری کرے تو اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیوں نہیں کرتا ایسے لوگوں سے محبت کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں تو متقی بن کے رہتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور تقوی کی روش کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو متقین لوگ پسند ہے۔ ایسے لوگوں سے پروردگار عالم محبت کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر علیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو مول لیتے ہیں اللہ کے عہد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑی سی قیمت، ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، نہ بات کرے گا ان سے اللہ، نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے تو اور پھر عہد کرنے کے بعد فروخت کر دیا اس کو، یعنی کہ وہ جو عہد کر کے اس میں انہوں نے خیانت کر دی اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں، وہ بھی حقیر سی قیمت پر۔ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے تو بے دڑک خدا کی قسم کھا کر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جھوٹی قسمیں ہیں، یہود لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان پر نظر اٹھا کر دیکھے گا قیامت والے دن، نہ ان کو پاک کرے گا ان کے گناہوں سے جو کچھ بھی انہوں نے کردار ادا کیا ہے دنیا میں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَا تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ موڑتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں تاکہ تم خیال کرو کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑ موڑتا ہے قرآن پڑھتے وقت، اور وہ الفاظ کو تھوڑا گھما کر پڑھنے سے بھی معنی بدل دیتا ہے۔ جیسے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہتا کہو، انہوں نے کہا ہندا بنا دیا، بجائے اس کو کہنے کے کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، بخش دے، تو وہ کہنے لگے ہمیں گیہوں دے، ہمیں گیہوں دے، تو یعنی کہ لفظوں کو بدل دیا کرتا تھے تو اس سے معنی بدل جاتے تھے۔ تو وہ لوگ اسی طریقے کا معاملہ کرتے تھے، اور تورات میں بھی وہ اکثر لوگ یہی کیا کرتے تھے تاکہ تم سمجھو یہ کتاب میں سے ہے جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی جانب سے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس پر وہ لوگ کہتے، ایک تو الفاظوں کو توڑ موڑ کر بیان کر دیتے، معنی بدل دیا کرتے، اور پھر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں، تہمت باندھ رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے مکان البشیر ان یتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوات ثم یقول للناس کون عباد لی من دون اللہ ولکن کانوا ربین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون۔ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دے کتاب اور حکمت اور پیغمبری، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن وہ تو کہے گا تم اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم سکھاتے ہو کتاب، اس وجہ سے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو اسے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ہی اس کی شایان شان یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی، پھر حکمت دی، نبوت دی، تو وہ لوگوں سے کہنے لگ جائے کہ میرے بندے بن جاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے عیسائیوں کی طرف کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم، ان کو کتاب دی، نبوت دی، علم دیا، حکمت دیا، تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بنا لو۔ وہ تو یہی کہتے تھے اور ان کو یہی کہنا تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھے، اللہ کے حکم سے وہ جو کہہ رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اور جس چیز کے سبب کہ جو تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے ہو، اور اس کتاب میں سے توحید کی تعلیم ہے، اس جو تم کتاب پڑھتے ہو اس میں توحید کی تعلیم ہے۔ یہ دین کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، تعلیم، تعلق، قرآن، تعلیم حدیث، تعلیم فقہ، یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ کہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر ان سے نذرانے وصول کیے جائیں۔ یہ ہرگز کسی بھی نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی تعلیم دیں۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔